السلام علیکم۔ ادارہ گل نرجس زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ناصر بننے کے لیے دوسرا قدم کیا ہے۔ چونکہ یہ اے آئی سے بنی ہے، اسی لیے جو بھی غلطیاں ہیں نیچے درج کر دی گئی ہیں۔ اس میں دو طرح کی پہچان آپ کو بتائی جائے گی۔ ایک نسب کی پہچان، منصب کی پہچان ہے، اور دوسری مقام ولایت کی پہچان، حاضر و ناظر ماننا، قلبی محبت ہے، مکمل تسلیم و رضا ہے اور روحانی رابطہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بیٹا بیٹی، جانتے ہو امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم تو یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح معرفت حاصل کریں، انہیں دل سے پہچانیں، ان کی غیبت اور ان کے انتظار کو سمجھیں۔ دوسرا قدم تو یہ ہے کہ ہم ان کی صحیح معرفت حاصل کریں، انہیں دل سے پہچانیں، ان کی شان، ان کی ولایت اور ان کے انتظار کو سمجھیں۔ مات ولم يعرف امام زمانه مات میتة جاہلیہ۔ جو کوئی امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت کے بغیر مرا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ انسان جب اپنے حقیقی و واقعی امام کو نہ پہنچانے گا تو وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا اور صراط مستقیم سے دور ہو جائے گا۔ بس اس لیے کہ ہم گمراہی کا شکار نہ ہوں اور صراط مستقیم سے ہٹنے نہ پائیں، پہلے مرحلہ میں ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے زمانے کے امام کو پہنچانے، اور ہمارے امام زمانہ حضرت امام مہدی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ایک حصہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت اور تشکیل حکومت کی کیفیت کے متعلق ہے۔ امام کی معرفت کے دو بنیادی پہلو ہوتے ہیں، ظاہری پہچان اور حقیقی پہچان۔ ظاہری پہچان یہ ہے کہ ان کی ولادت، حسب و نسب اور غیبات کے بارے میں معلومات تھے۔ حقیقی پہچان یہ ہے کہ آپ کے الہی منصب، علم، عصمت، مقام ولایت اور کائنات میں آپ کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنا۔ پہلا درجہ کیوں ضروری ہے؟ اگر کسی کو یہ بنیادی معلومات ہی نہ ہو تو وہ کسی بھی جھوٹے دعوے دار کے بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ یہ درجہ انسان کو فکری گمراہی سے بچاتا ہے اور حقیقی امام کی پہچان کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ دوسرا درجہ پہلے درجے سے کہیں زیادہ گہرا اور اہم ہے۔ یہ صرف معنی، تعلق اور یقین کا نام ہے۔ یہ ماننا کہ امام صرف ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ کائنات کا محور ہیں، وہ اللہ کے نور کا مظہر ہیں اور پوری کائنات کا نظام ان کے وجود مبارک کی برکت سے چل رہا ہے۔ حدیث ہے کہ اگر زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو اپنے بسنے والوں سمیت دھنس جائے۔ اس درجے میں مومن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ امام اگرچہ پردہ غیب میں ہے لیکن وہ ہمارے اعمال کے گواہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری فریاد سنتے اور ہماری ہدایت و مدد فرماتے ہیں۔ امام کی معرفت کا یہ پہلو انسان کے دل میں ان کی ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ انسان ان کے دکھ میں دکھی اور ان کی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ یہ یقین رکھنا کہ امام جو بھی کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہے اور عین حکمت ہے۔ دعاؤں جیسے دعائے عہد، زیارت آل یاسین کے ذریعے ان سے اپنا رشتہ جوڑنا۔ اس درجے پر پہنچ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ امام اس کے روحانی باپ ہیں جو اس کی خیر خواہی چاہتے ہیں۔ پہلا درجہ عقل سے پہچاننا ہے، جبکہ دوسرا درجہ دل سے پہچاننا ہے۔ جب یہ دوسرا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو انسان کا کردار خود بخود بدل جاتا ہے اور وہ حقیقی معنوں میں منتظر بن جاتا ہے۔ منتظر کا مطلب یہ ہے کہ جو انتظار کر رہا ہو، اور منتظر کا مطلب یہ ہے جس کا انتظار کیا گیا ہو۔ جو انسان امام کو پہچان لیتا ہے اس کے لیے وقت کی ہر گھڑی نور بن جاتی ہے۔ جو دل امام کی روشنی تک پہنچ جاتا ہے ہر ظلمت سے، ہر اندھیرے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیا ہم نے امام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی؟ کیا یہ دوسرا قدم اٹھایا یا اٹھنے والا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی حقیقی معرفت کی طرف آیا؟ سوال اپنے آپ سے کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے دل میں امام کی جگہ کہاں ہے۔